بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مہمان خصوصی جو سارے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ڈی جی ایف ڈبلیو او چیئرمین، ہماری پی سی بی کے سٹاف کی ٹیم، ہمارے جرنلسٹ، ہمارے نیسپا کے لوگ، ہمارے کانٹریکٹرز اور ایف ڈبلیو کی پوری ٹیم آج مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے دن رات لگا کر 4 ماہ سے کم وقت میں اس بلڈنگ کو مکمل کیا۔ آلدو یہ ایک مین کام تھا کراچی کے اسٹیڈیم کا جو مکمل ہو گیا، لیکن اس کا بہت سارا کام ابھی تقریباً آدھا کام باقی ہے، جو ہم انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اب یہ چیمپئنز ٹرافی ختم ہوگی تو اس کے بعد شروع کریں گے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتا تھا تو کرنل سمیع کو کہتا تھا کہ کرنل صاحب وہ لاہور کا پروجیکٹ آگے جا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ تھوڑا سلو جا رہا ہے۔ یہ مجھے صرف کہتے تھے آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ان سے پہلے ختم کریں گے۔ میں آج آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ نہ صرف انہوں نے وہ یہ والی بلڈنگ ان سے پہلے ختم کی، بلکہ دوسری طرف اگر آپ جب اندر سے دیکھیں گے تو اس کی فنشنگ، اس کا جو سٹینڈرڈ ہے، میں آپ ابھی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ لاہور سے بہتر بنایا ہے انہوں نے۔ تو آج کے جو دلہا ہیں وہ کرنل سمیع ہیں ایکچولی، اور میں جنرل صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جس طرح کی سپورٹ، اور اس ایکچولی ہم نے تو وہ خواب سوچا تھا، انہوں نے اس خواب کی پوری تعبیر مکمل کرائی۔ اگر خود یہ سپروائز نہ کرتے جنرل صاحب تو یہ کام مشکل نہیں، امپاسبل تھا۔ اور پھر ہمیں وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دعوے کر رہے تھے کہ یہ اسٹیڈیم نہیں بنا پائیں گے، پھر وہ جیتتے اور ہم ہارتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج جنرل صاحب کی وجہ سے ہم جیتے ہیں اور وہ ہاریں۔ جاوید حسین، محمد علی، خیام صاحب، بلال چوہان، سعد پہلے دن سے، ہاشم پہلے دن سے، جنہوں نے اس کی ڈیزائننگ کے اوپر کام شروع کیا تھا، اور یہ وہاں پہ جا کے باہر کے ملکوں میں انہوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ کنسلٹ کیا اور فائنل کیا۔ اس کے بعد روح اللہ، اور اس کے بعد سب سے مین عثمان باجوہ، ان سب نے دن رات کام کیا۔ اس کے بعد سلمان نے یہ کام شروع کرایا تھا اور سمیر نے اس کام کو مکمل کیا۔ تو ان سب کے لیے ایک دفعہ تالیاں۔ لیکن ایک چیز ہمیں کلیئر ہے کہ اس پروجیکٹ کے ہیروز جو ہیں وہ آپ لوگ ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے 2 مہینے، 3 مہینے کوئی ایک چھٹی نہ کر کے، ابھی خود بتا رہے تھے لوگ، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ وٹنس کر رہے تھے، 14 سے 16 گھنٹے، 18 گھنٹے یہاں پہ کام کرتے رہے۔ کوئی کتنے دور سے کراچی سے لوگ آئے ہوئے تھے، کسی نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی۔ وہ کہتے تھے صرف ہم رات کو 11-12 بجے سوتے تھے اور صبح اٹھ کے دوبارہ کام شروع کر دیتے تھے۔ یہی ڈیڈیکیشن تھی جس سے یہ پروجیکٹ مکمل ہونا تھا، ورنہ یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی ٹرینچ کا جو کام رہتا ہے، اس کی تھوڑا سا ابھی اینگلنگ کا کام رہتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم چیمپئنز ٹرافی کے بعد کریں گے۔ اور یہ مجھے جو میرا اندازہ ہے، میں ابھی اوپر سے ویو دیکھ رہا تھا، اس کا ویو بھی لاہور سے بہتر ہے، اور جب یہ مکمل ہوگا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ابھی جنرل صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ لاہور سے بہتر اسٹیڈیم نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیسپا کی ٹیم نے بہت محنت کی ہے، دن رات ساتھ لگے رہے ہیں، اور جو بیک اینڈ والے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے کئی دفعہ کم آتے ہیں، لیکن ان کا بھی بہت کام ہے اس میں۔ ایک چھوٹی ڈرائنگ گھنٹوں میں مکمل کرنا بڑا مشکل کام تھا جو نیسپاک نے کیا ہے۔ میڈیا کے میرے دوست جو روزانہ کی بنیاد پر، ہفتے کی بنیاد پر نہ صرف اپڈیٹس دیتے تھے بلکہ ان کا مقابلہ کرتے تھے جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، تو میرا ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پی سی بی کی ٹیم جنہوں نے اس پروجیکٹ کو یقینی بنایا، اور جہاں آپ کی طرح انہوں نے بھی 16 18 گھنٹے کام کیا۔ چھٹی تو ناممکن بات، میرے خیال میں ان کو نیند بھی مشکل سے ملتی تھی، کئی دفعہ تو یہ گاڑیوں میں سوتے تھے۔
تو پی سی بی کی ٹیم کے لیے بھی بہت ساری تالیاں پلیز. جیسے رضوان نے بات کی کہ ہمیں اپنی ٹیم پر ٹرسٹ ہونا چاہیے. جس طرح آپ بہادر لوگ ہیں, ہماری ٹیم بھی بہادر ہے. خدا را ایک آدھے میچ سے ناراض نہ ہو جایا کریں. اس ٹیم نے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 ماہ میں آپ کو رزلٹ کیا دیے ہیں. ہمیں صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہماری ٹیم محنت کتنی کر رہی ہے. ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں. محنت کر رہی ہے کہ نہیں, اگر محنت کرتی نظر آئے تو ان کو داد دیں, چاہے وہ ہارے چاہے جیتے. اپنی ٹیم پر ٹرسٹ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ جس طرح پچھلے رزلٹ دیے ہیں آگے بھی رزلٹ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے پی سی بی کو, رضوان پر, ٹیم پر, سلیکشن ٹیم پر, جو ان کے ساتھ سٹاف ہے اس پہ پورا ٹرسٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میدان ماریں گے اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی والوں سے میرا صرف ایک پیغام ہے کہ آپ کا اسٹیڈیم بہت بہتر ہو گیا ہے. میں جب لاسٹ ٹائم پچھلے سال میں آیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے واش روم بھی اویلیبل نہیں ہے, اتنے برے حالات ہیں. ہم نے پارکنگ کا بھی ایک انتظام کیا ہے. کراچی کے میئر نے, سندھ گورنمنٹ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. کراچی کے میئر خود آ کے یہاں چکر لگاتے رہے ہیں, میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا. اور سندھ گورنمنٹ نے بڑی سپورٹ کی ہے, جو ہم پارکنگ کا ایریا بنا رہے ہیں تاکہ گاڑیاں قریب آ سکیں. تو میں ابھی کراچی والوں کو پیغام دوں گا کہ گیٹ کھل گئے ہیں, 7 بجے فنکشن شروع ہوگا. آج ایک سیلیبریشن ہے کراچی کی, تو آپ لوگ آئیں اسٹیڈیم میں اور آ کے جوائن کریں. آپ کا اسٹیڈیم ہے اور آپ کو سیلیبریشن میں بالکل حصہ لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کے لیے میری نیک دعائیں, اور مجھے امید ہے کہ جو باقی حصہ رہ گیا اسٹیڈیم کا وہ بھی جلد مکمل ہوں گے. ایک آخری چیز, جتنے یہاں پہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ محنت کی ہے, اپنے ٹکٹس آج لے کے جائیں. میں ابھی سمیع صاحب کو بلا رہا ہوں, یہ ٹکٹس میں ان کو ہینڈ اوور کر رہا ہوں تاکہ, اور آپ کے جو کانٹریکٹر ہیں ان کو بھی میں دے رہا ہوں تاکہ یہ ٹکٹس اب آپ نے لے کے کل میچ پاکستان والا دیکھنا ہے اور انشاءاللہ دعا کرنی ہے کہ جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹکٹس لے کے جانے ہیں. لاہور والی کی طرح میں نے غلطی نہیں کرنی, کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا کانٹریکٹرز کو ہم نے ٹکٹ دے دیے تھے لیکن انہوں نے آگے تک نہیں پہنچائے تھے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ رہ گئے تھے. تو آپ نے اپنی ٹکٹ لے کے جانی ہے اور کل میچ ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ اسٹیڈیم جب 100% مکمل ہوگا دوبارہ بیٹھیں گے اور دوبارہ سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو, بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ.